کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. آپ جو بات جہاں سے آغاز کیا تھا وہیں سے اگین کچھ خاص پوسٹس ہیں نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ غیر مسلموں کو، لیکن جب پھر ایک ایسی انوائرمنٹ بنا دی جاتی ہے کہ اس کے بعد سے لے کر آج دن تک کوئی بھی شخص اگر وہ آپ کے ملک کا ہیرو ہے، جو بھی اچیومنٹس اس نے آپ کے ملک کے لیے کی ہیں، لیکن اس کا عقیدہ پہلے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہیرو سے آپ ویلن بنا دیتے ہیں. سر ظفر اللہ کی بھی بات کر رہا ہوں میں، ڈاکٹر عبدالسلام کی بھی بات کر رہا ہوں میں، سیسل چودھری کی بھی بات کر رہا ہوں. تو یہ ہیروز ہیں ہمارے ملک کے، لیکن آپ نے میں دوسری بات ہی نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں، آپ میرے ساتھ تو ہیں، لیکن اگین جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایک دو سیٹس کے حوالے سے وہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے اندر جو کہتا ہے کہ تو وہ مائنڈ سیٹ تو کہتا ہے شیعہ بھی کافر ہیں، وہ مائنڈ سیٹ تو یہ بھی کہتا ہے. یہاں سنی شیعہ فسادات ہوئے ہیں، 30 سے 40 ہزار شیعہ قتل ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ناک کے نیچے. ضیاء الحق نے سپورٹ کیا ان جہادی تنظیموں کو جنہوں نے شیعہ کا قتل عام کیا، اسی لیے شیعہ اتنی نفرت کرتے ہیں. جب بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو اپنے پاس بلاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو اسی نیریٹو پہ تھے جو آج آپ نے ایف اے ٹی ایف کے بعد اڈاپٹ کیا ہے. میں تو شیعہ علماء سے بھی ڈسکشن کرتا ہوں، جب وہ آرمی چیف کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا ڈسکشن کی. وہ ڈھکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو باتیں کر رہے ہو یہ تو ہم اس وقت کرتے تھے جب ضیاء الحق جو ہے ہمارا قتل عام کروا رہا تھا، آج آپ نے ہمارا نیریٹو اڈاپٹ کیا. تو شیعہ کمیونٹی جو ہے، جو پاکستان میں 20% تو ہے، 20 سے 25%. قادیانی تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، کرسچن تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں مسلمانوں کا ایک فرقہ، اس کے بارے میں اتنا سخت رویہ اڈاپٹ کیا گیا. آپ قادیانیوں کا ذکر تو کرتے ہیں، سب سے مظلوم طبقہ یہاں پہ شیعہ ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود قتل ہوئے ہیں، وہ سب سے پہلے نمبر کے اوپر مظلوم ہے یہاں پہ. میں سنی ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، ان کے حق کے لیے آواز بلند کریں نا. اصل تو ان کے لیے آواز بلند ہونی چاہیے. تو اسٹیبلشمنٹ، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوا. تو آج اسٹیبلشمنٹ کو جب خیال آ گیا کہ وہ اپنا قبلہ درست کر رہے ہیں تو بہتری کی طرف جا رہی ہیں چیزیں. آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، چلیں میں آپ کے کیمرے میں کوڈ ورڈز میں بات کر دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے پنجاب لیول کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں ہمارے ملک کی سب سے طاقتور شخصیت بیٹھی ہوئی تھی. میں نام نہیں لیتا ورنہ پھر پرابلم ہو جائے گا. ہمارے پنجاب کے سب سے طاقتور بندے نے ان کے سامنے یہ مقدمہ رکھا. یہ جن دنوں یہ فسادات ہو رہے تھے نا کرسچنز کے پوائنٹ آف ویو سے اور قادیانیوں کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ بات سٹارٹس کہاں سے ہونا شروع ہوئی تھی. تو وہاں پہ جو پنجاب کے سب سے طاقتور آدمی تھے انہوں نے پاکستان کے سب سے طاقتور آدمی کے سامنے یہ بات رکھی کہ سر ہمارا جو فلاں آفیسر تھا ہمارے ادارے کا، تو وہ اس کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا جسے آئین میں کافر ڈکلیئر کیا گیا. تو اس کی وجہ سے مولوی جو ہے وہ آئے دن ہمارے ساتھ پھڈا کرتے تھے، تو ہم نے اس کی ٹرانسفر کر دی. تو پاکستان کی سب سے طاقتور شخصیت نے اس میٹنگ میں انہیں کہا کہ تم نے ان مولویوں کے سر میں گولی کیوں نہیں اس وقت مار دی جو اس طرح کا فساد ملک میں کروانا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا. مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے کروانا نہیں تھا، جوڈیشری کے تھرو ہی ہونا ہے. میں اس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے طاقتور لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو پاکستان میں دنگا اور فساد کروانا چاہتے ہیں. جو نان مسلم یہاں پہ آباد ہیں، ہاں وہ قادیانی ہوں، کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، جوز تو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اکا دکا، یا باقی لوگ ہوں، ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے، وہ بھی زندہ رہیں گے، ان کے لیے بھی نوکریاں ہوں گی. تو اس وقت جو ہمارے بڑوں کی سوچ ہے نا اس میں یہ ہے کہ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے، باقی آپ اپنا عقیدہ اپنی جگہ رکھیں. سر عمومی طور پہ ممالک کو یونائٹڈ رکھنے والے ہیروز ہوتے ہیں نا، کوئی ایک ہیرو ہوتا ہے، 10 ہیروز ہوتے ہیں جس کے ساتھ سارے الائن کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کو ہیرو سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر 47 آنورڈز؟ کیونکہ پاکستان کے اندر جن کو ہیرو ہونا چاہیے عمومی طور پہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنٹروورسی جو میں بہت سارے لوگوں کو ہیرو سمجھتا ہوں، ان کی لسٹ تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو سب سے بڑے ہیرو کا نام بتاؤں، وہ ڈاکٹر عبدالقدیر ہے. سر پھر میں ایکچولی ایک میپ ڈرا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو پاکستان کے پرابلمز ہیں. آپ ان کو مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، بہت پاکستانی مانتے ہیں، لیکن آپ ہی کی اسٹیٹ نے ان کے سمیت کوئی ایک ایسا ہیرو نہیں چھوڑا پاکستان کے اندر جس کو کنٹروورشل نہ بنا دیا گیا ہو. کوئی ایک نام آپ اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو کنٹروورشل، اور اسٹیٹ نے اس کو کنٹروورشل کیا، وہ خود نہیں ہوں گے. بنے سر مجھے بتائیں، بنا دیے نا. پرویز مشرف تو گالیاں کھا رہا ہے جس نے ان سے توبہ ریکارڈ کروائی تھی. اسی وقت ڈاکٹر شاہد
مسعود صاحب جن سے میں سخت اختلاف رکھتا ہوں، اس کے باوجود ان کی دلیری کو سلام ہے کہ انہوں نے اس رات جو پروگرام کیا تھا وہ آج بھی آپ لگا کے دیکھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں. جو انہوں نے پاکستان کی پوری تاریخ بتائی تھی کہ آپ نے ان لوگوں سے معافیاں نہیں منگوائی ہیں اور آپ نے اس بندے سے معافی منگوائی ہے. اسٹیٹ نے منانے کی کوشش کی لیکن اسٹیٹ نے ان کو سب سے بڑا پاکستان کا انعام بھی دیا، نشان امتیاز. جس طرح نشان حیدر ہے فوج میں، اس طرح نشان امتیاز ہے تو ان کو ملا، ڈاکٹر سمر صاحب کو ملا. اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ وہ پاکستانیوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں. اس اعتبار سے تو کنٹروورشل نہیں بنے. آپ جتنے پولیٹیکل لیڈرز دیکھیں، بھٹو کو آپ دیکھیں تو ہمارے جیسے ڈیموکریٹک لوگ پسند کرتے ہیں نا، مذہبی طبقہ تو ان سے نفرت کرتا ہے. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو دیکھیں تو باقی پارٹیوں سے نفرت کرتی ہیں. عمران خان صاحب کو دیکھیں تو جو مذہبی طبقہ ہے یا دوسری جماعتیں وہ ان سے نفرت کرتی ہیں. لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ ایک بندہ ہے، میں کہتا ہوں محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال کے بعد اگر کوئی تیسرا بندہ ایسا ہے نا جس پہ پوری نیشن ناز کرتی ہے اور ایگری ہے باوجود اس کے کہ ہماری اسٹیٹ نے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی ہو، تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے. سر میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کیونکہ ظاہر گروپس ہیں پاکستان کو، آپ ایک نیشن کے مجھے آپ پاکٹس بتائیں ہیں. نا، نہیں میں بتا دیتا ہوں، ابھی بتا دیتا ہوں. سر سر میری پوڈ کاسٹ کے اندر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے، جن کو ماننے والے بھی اچھے خاصے، ان کی بھی اچھی خاصی فالوئنگ ہے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر قدیر خان نے کوئی نہیں کیا تو چائنیز نے پاکستان کو بم بنا کے دیا. میری پوڈ کاسٹ کے اندر میں آپ کو لنک بھیج دوں گا. انہوں نے بنا کے دیا، ان کا کوئی کام نہیں ہے. بھائی کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور میں ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہ بات کرتے ہیں. انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ بات کریں. ان کا جو لیول ہے، ان کی جو ایتھکس ہے، وہ مولوی طبقے میں بھی اتنی ایتھکس موجود نہیں ہے. لیکن معذرت کے ساتھ اس موقع پہ آ کے ہود بھائی سے میں کہوں گا کہ آپ مولویوں سے بھی نیچے گر گئے. وانتم تعلمون. میں تو اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، مجھے گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ ہے. میں تو ان لیبس کے اندر بھی گیا ہوں. تو نان سینس بات ہے. چلے میں آپ کو، انہوں نے کہا کہ چائنیز کا یار سپورٹ زیادہ بات ہے، میں نہیں چھوڑ جانتا. دیں. چائنیز سے بھی پیچھے آپ جرمنی کے پاس چلے جائیں. دنیا میں یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی ہے؟ سب سے پہلے V2 راکٹ جرمنی نے بنایا تھا. جرمن سائنٹسٹ جو ہے وہ امریکہ نے لیے. 1.5 لاکھ بندہ انہوں نے مینہٹن پروجیکٹ کے اندر بھرتی کیا اور ایٹم بم بنا دیا اور اس کا تجربہ پریکٹیکلی بھی کر کے انسانیت کو انہوں نے مارا. اس کے بعد جو ہے وہ کچھ سائنٹسٹ جو ہے وہ رشینز کے پاس چلے گئے. دوسرے نمبر پہ رشیا آیا، پھر چائنا آیا، پھر ظاہر انہی لوگوں سے لیا نا. تو یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ضرور ہوئی ہے، لیکن مجھے بتائیں امام مسجد یا مفتی اعظم سعودی عرب کو اگر یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جائے تو وہ کیا یہ بنا لے گا؟ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر ہی بنائے گا. یہ تو مطلب ان کو سوچنا چاہیے. پھر میں اگلی بات کروں گا. KRLs ایبریشن ہے. یہ کس چیز کی ایبریشن ہے؟ کوٹا ریسرچ لیبارٹری نہیں. KRLs کی نہیں ہے؟ نہیں. او انٹرسٹنگ، بتائیں. ہاں جی، ہاں جی، یہ خان ریسرچ لیبارٹریز ہے. اوکے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام پہ ہے KRL. یہ اوریجنل والے خان کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی خان جو ہمارا ہیرو ہے. کون سا خان؟ عبدالقدیر خان. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.